بارش میں کبھی کبھی نہایا کرتے ہیں، کبھی کبھار کنویں میں پاؤں لٹکا کر بھی بیٹھتے ہیں، تیز بھاگنے اور تیر اندازی کے مقابلے بھی کرواتے اور خود بھی حصہ لیتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم سے لے کر آج تک کعبہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس گھر کا حج کم و بیش ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے۔ کعبہ وادی مکہ میں پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ کعبہ میں خوشبو کے لیے عود جلائی جاتی ہے۔ اسی آگ سے کعبے کے دروازے پر ڈالا گیا پردہ جل گیا اور کعبے کی عمارت کو آگ سے نقصان پہنچا ہے۔ یہ 606 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس سال بارشیں بھی زیادہ ہوئی ہیں۔ سارا پانی کعبہ اور اس کے ارد گرد جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ عمارت کی چھت نہ ہونے کی وجہ سے بھی بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ دیواروں کی مضبوطی بہت کم ہے۔ مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عمارت کو گرا کر دوبارہ کعبہ تعمیر کیا جائے۔ نئی تعمیر سے پہلے کعبے کی دیواروں کی لمبائی کچھ یوں ہے۔ حجر اسود سے رکن شامی، وہ کونا جو ملک شام کی طرف ہے، 23 ہاتھ۔ رکن شامی سے رکن عراقی، وہ کونا جو ملک عراق کی طرف ہے، 22 ہاتھ۔ رکن عراقی سے رکن یمانی، وہ کونا جو یمن کی طرف ہے، 31 ہاتھ۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک 20 ہاتھ۔ ان دیواروں کی بلندی 9 ہاتھ ہے۔ 1 ہاتھ کی لمبائی 1 گز یعنی 3 فٹ کے برابر ہوتی ہے۔ حجر اسود اور رکن شامی والی دیوار کے درمیان بیت اللہ کے اندر جانے کا راستہ ہے۔ یہ راستہ کھولنے یا بند کرنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ کوئی بھی بیت اللہ کے اندر جا سکتا ہے۔ بارش کا پانی کعبے کے اندر یا مطاف دونوں جگہوں پر ایک ہی سطح پر موجود ہوتا ہے۔ اس سال کے سیلاب نے عمارت کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے، ڈر ہے کہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عبد المطلب کے ماموں ابو وہب نے باقی سرداروں کی موجودگی میں طے کیا ہے کہ کعبے کی حرمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کعبے کی تعمیر صرف حلال کمائی سے ہی کی جائے۔ اس کے لیے سب سے حلف لیا گیا ہے کہ کسی بھی ایسے کام سے کمائی ہوئی دولت استعمال نہیں ہوگی جو حرام یا ممنوع ہو۔ نہ تو کسی سے لوٹا ہوا مال استعمال ہوگا، نہ جوئے میں جیتی ہوئی رقم۔ کعبے میں موجود تمام بت اٹھا لیے گئے ہیں اور انہیں احتیاط کے ساتھ سنبھال لیا گیا ہے۔ نئی تعمیر کا فیصلہ کر لینے کے بعد مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کعبے کی عمارت کو گرائے کون۔ اس کام کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جو بھی اس عمارت کو گرائے گا اس پر مصیبت اور آفت آ جائے گی، حالانکہ ایسا کسی بے حرمتی یا بری نیت سے نہیں کیا جا رہا۔ ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہمت دکھائی، کدال پکڑی اور کعبے کی دیوار توڑنا شروع کر دی۔ سب لوگ اگلی صبح کا انتظار کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہیں ولید پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ ولید پر کوئی مصیبت نہیں ٹوٹی تو سب لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ کعبے کی دیواریں مکمل طور پر گرا دی گئیں اور نئی تعمیر کے لیے جگہ ہموار کر دی گئی ہے۔ کعبے کی بنیادوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو زلزلہ آ گیا۔ اسے ناراضگی کی علامت سمجھ کر بنیادوں کو نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کعبے کی تعمیر اللہ کے نبی ابراہیم کی تعمیر کردہ بنیادوں پر ہی کی جا رہی ہے۔ انہی دنوں جدہ کی بندرگاہ پر ایک یونانی بحری جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ بحری جہاز یمن میں ایک کلیسا کی تعمیر کے لیے سامان لے کر جا رہا تھا۔ مکہ والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ولید بن مغیرہ کو ہی جہاز کی لکڑی خریدنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ولید لکڑی کے علاوہ ایک رومی کاریگر بھی اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ اس رومی کاریگر کا نام باقوم ہے۔ باقوم کعبے کی تعمیر کی نگرانی کے لیے موجود ہے۔ ہر ایک قبیلے کے ذمے کعبے کی تعمیر کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ پتھر بڑے بھی ہیں اور بھاری بھی۔ وہ لوگ ایک پتھر اٹھا کر لاتے ہیں اور دیوار کعبہ کی تعمیر کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح دیوار بنتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ اپنے چچا عباس کے ساتھ پتھر لاتے ہیں اور اپنے حصے کی دیوار میں نصب کرتے ہیں۔
عباس رسول اللہ سے 3 سال بڑے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر 35 سال ہے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ کعبے کی دیوار میں دروازہ زمین کی سطح سے بلند رکھا جائے تاکہ کعبے کے اندر آنے جانے والوں کو کلید بردار سے اجازت لینا ضروری ہو۔ دروازہ زمین کی سطح سے بلند ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی بھی کعبے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ دیواریں اونچی ہو گئی ہیں اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تمام قبیلے جو کعبے کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئے۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے۔ کوئی ایک قبیلہ بھی اس حق سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ پہلے پہل یہ باتیں بحث میں بدلیں، آخرکار یہ جھگڑا بن گیا ہے۔ کوئی بھی اس سعادت سے محروم رہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنائے بیٹھا ہے۔ اختلاف بس جنگ میں بدلنے کو ہے۔ سب نے خون کے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو کر چاٹ لی ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن اس حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عرب میں حلف لینے کا یہ طریقہ عام ہے۔ اس سارے معاملے کو 4 دن گزر گئے ہیں اور کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ 5ویں دن لڑائی چھڑنے کو ہے۔ ابو امیہ بن ولید مخزومی نے سب قبیلوں کو جمع کیا ہے۔ ابو امیہ جو کہ ام المومنین ام سلمہ کے والد اور قریش کے سب سے عمر رسیدہ شخص ہیں، ان کی رائے ہے کہ لڑائی سے کعبے کی بے حرمتی ہوگی، کعبے میں قتل و غارت ہوگی جو کسی طور مناسب نہیں۔ ہمیں مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ کافی دیر کی گفتگو اور بحث کے بعد یہ طے پایا ہے کہ کوئی شخص یہاں یعنی کعبہ سے باہر نہیں جائے گا اور کعبہ سے باہر موجود کسی کو اس فیصلے کے متعلق نہیں بتایا جائے گا۔ کل صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا ہم اسے اپنا حکم مان لیں گے، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کے فیصلے کے پابند ہوں گے۔ سب لوگ اس پر راضی ہیں۔ اب انتظار ہو رہا ہے کہ رات ہو اور پھر اگلی صبح ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ اس بات کا کعبے کے اندر موجود لوگوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ ہر قبیلہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ صبح سب سے پہلے کعبے میں داخل ہونے والا ان کے قبیلے سے ہو۔ اس کے لیے تمام لوگ دعا مانگ رہے ہیں۔ اگلی صبح ایک نوجوان جس کی عمر 35 سال ہے، باب بنی شیبہ یعنی باب السلام سے کعبے میں داخل ہوا۔ اس نوجوان کو دیکھتے ہی سب کے چہروں پر خوشی پھیل گئی اور سب کہہ رہے ہیں یہ امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ کعبے میں صبح سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص امانت دار ہے، صلح جو ہے، سمجھدار ہے اور اعلیٰ خاندان سے بھی۔ یہ انسان سب کے لیے قابل قبول ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ایسا فیصلہ ہوگا جو حق پر ہو اور دور رس نتائج کا حامل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طے شدہ فیصلے سے بے خبر ہیں۔ وہ تو اپنی عادت کے مطابق کعبے میں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کریم نے کعبے کے لیے فیصلہ کرنے والا خود چن کر بھیجا ہے۔ اب سارے لوگ رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہیں۔ انہیں بتا رہے ہیں کہ قبیلے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ہم سنگ اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی حل پر پہنچنے میں ناکام ہیں۔ رسول اللہ نے بات سنی اور کہا کہ اس مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ سب قبیلے حیران ہیں کہ اس مسئلے کا پرامن حل کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں تو کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار ہے۔ سب کی نظریں رسول اللہ پر ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی چادر زمین پر بچھائی ہے، حجر اسود اپنی چادر پر رکھ دیا ہے۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تمام قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ وہ اس چادر کو پکڑ لیں۔ کچھ قبیلوں کے سرداروں نے چادر کونوں سے پکڑی، باقی قبیلوں کے سرداروں نے چادر کو مختلف جگہوں سے پکڑ لیا ہے۔ یوں کہیے کہ وہاں موجود کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس کا سردار چادر پکڑنے سے محروم رہا ہو۔
सब ने चादर पकड़कर हजरे अस्वद को उठाया है। हजरे अस्वद को वहाँ ले जाया गया जहाँ उसे नस्ब किया जाना है। रसूलुल्लाह ने हजरे अस्वद उठाया और अपने हाथ से उसे दीवार में नस्ब कर दिया है। ऐसा खूबसूरत हल देने पर मक्का में रसूलुल्लाह का मकाम और बुलंद हो गया है। सब लोग खुश हैं कि उन्हें हजरे अस्वद नस्ब करने की सआदत मिल गई है। हजरे अस्वद मताफ के फर्श से 1.5 हाथ यानी 4.5 फुट बुलंदी पर है। इस तरह रसूलुल्लाह ने अरब को खूनी लड़ाई से बचा लिया है। 5 दिन बाद काबे की तामीर दोबारा शुरू हो गई है। ये बात पहले तय की गई थी कि काबे की तामीर में सिर्फ हलाल कमाई ही लगाई जाएगी। कुरैश के पास काबे की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही पैसे कम पड़ गए हैं। फैसला किया गया है कि शिमाल की जानिब काबे की इमारत 6 हाथ कम कर दी जाए। ये टुकड़ा हजर या हतीम कहलाता है। मुझे इसमें अल्लाह करीम की ये हिकमत नज़र आती है कि आम लोग भी इस तरह काबे के अंदर जा सकें और इबादत कर सकें। जब काबे की दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गईं तो दीवारों के अंदर 6 सतून खड़े करके उस पर छत डाल दी गई है। काबा अपनी इस तामीर के बाद चौकोर शक्ल में मुकम्मल हो गया है। इसके बाद काबे में दोबारा बुत रख दिए गए हैं। इब्राहीम, इस्माइल, ईसा और सैयदा मरियम की तस्वीरें भी दोबारा से दीवारों पर बना दी गई हैं। इस तामीर से पहले काबे में 2 दरवाजे थे, एक अंदर दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। नई तामीर करते हुए एक ही दरवाज़ा रखा गया है। सैयदा आयशा रिवायत करती हैं कि फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह ने कहा, आयशा तुमने देखा कि सरमाया कम हो गया तो उन्होंने हजर का हिस्सा काबे से बाहर निकाल दिया। अगर तुम्हारी कौम नई दीन में दाखिल ना हुई होती तो मैं काबे को गिरा देता, इसके मशरकी और मगरिबी समत में दरवाजे रखता, हजर को काबे में शामिल कर देता। कुरैश का दिल रखने की खातिर काबे की इमारत को इब्राहीम की बनाई हुई बुनियादी शक्ल में तामीर ना करना रसूलुल्लाह की रवादारी और हुस्न अखलाक की आला मिसाल है। काबा के लफ्ज़ी मायने मकअब हैं। इब्राहीम ने काबे की तामीर की तो ये मकअब नुमा इमारत थी। अरबी ज़बान में 6 पहलुओं वाली शक्ल को मकअब या काबा कहते हैं। काबा के इर्द गिर्द मस्जिद को मस्जिदुल हराम कहा जाता है। काबे का जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ नामों से किया गया है। अल-बैत, बैती, बैतुल हरम, बैतुल हराम, बैतुल अतीक। आजकल काबा की ऊंचाई तकरीबन 13 मीटर यानी 43 फीट है। इसकी 2 दीवारें 11 मीटर यानी 36 फीट, जबकि बाकी 2 दीवारें 13 मीटर यानी 43 फीट लंबी हैं। काबे के अंदर 3 सतून हैं। दुनिया में नमाज कहीं भी पढ़ी जाए रुख काबे की तरफ ही किया जाता है। काबे की तरफ रुख करने को किबला कहा जाता है। काबे के दरवाजे की ऊंचाई ज़मीन से 2 मीटर है। दरवाज़ा शिमाल मशरकी दीवार में हजरे अस्वद वाले कोने के करीब नस्ब है। काबे का दरवाज़ा 1361 हिजरी यानी 1942 ईस्वी में चांदी से बनाकर लगाया गया था। इसे इब्राहीम बदर ने बनाया था। 1399 हिजरी यानी 1979 ईस्वी में ये दरवाज़ा सोने से बनाया गया। सोने से बना हुआ दरवाज़ा इब्राहीम बदर के बेटे अहमद बिन इब्राहीम बदर ने बनाया था। काबे के अंदर जाने के लिए लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी इस दरवाजे के साथ लगाई जाती है। 1036 हिजरी यानी 1627 ईस्वी में काबे की छत के ऊपर बारिश का पानी निकालने के लिए सोने से बना हुआ परनाला नस्ब किया गया। इसे मिज़ाब रहमत कहते हैं। नीम दायरा दीवार और काबे की काले पत्थरों की इमारत के दरमियान की जगह को हतीम कहते हैं। ये दीवार जनूब मगरिब में वाक़ है और काबे का ही हिस्सा है, इसीलिए तवाफ इसके बाहर से ही किया जाता है। आम लोग जो काबे की इमारत के अंदर नहीं जा सकते वो हतीम में जा सकते हैं। ये दोनों एक बराबर हैं। काबे की दीवारों के नीचे चारों तरफ एक बढ़ी हुई छोटी सी चौकी भी है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 10 इंच और चौड़ाई तकरीबन 12 इंच है। इसे शाज़ोरान कहते हैं। काबे पर क़िबाती यानी सफ़ेद कपड़े का गिलाफ चढ़ाया जाने लगा। ये कपड़ा मिस्र में तैयार होता था। इसके बाद यमनी चादरों का गिलाफ चढ़ाया जाने लगा। काबे को रेशमी कपड़ा दिबाज का गिलाफ सबसे पहले हज्जाज बिन यूसुफ ने चढ़ाया।
کعبے پر غلاف سال میں ایک بار چڑھایا جاتا تھا اور پرانا غلاف بھی وہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ نصر نے 160 ہجری میں پرانے غلاف اتروا کر نیا غلاف چڑھایا۔ اس وقت سے ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ خلیفہ مامون عبداللہ بن ہارون الرشید نے سال میں 3 بار کعبے کا غلاف تبدیل کرنا شروع کیا۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو سرخ رنگ کا، رجب کی 1 تاریخ کو قباطی اور 29 رمضان کو سرخ رنگ کا غلاف کعبے پر چڑھایا جاتا تھا۔ نصر نے بعد میں کعبے پر سبز رنگ کا غلاف چڑھایا۔ نصر اور مامون نے آپس میں طے کیا کہ کعبے کے غلاف کا رنگ بار بار تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کالے رنگ کا کسوہ کعبے پر چڑھایا اور آج تک کعبے کے غلاف کا رنگ کالا ہی ہے۔ کعبے کا غلاف جسے کسوہ کہتے ہیں، یہ کالے رنگ کے ریشم اور سونے سے تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف ہر سال حج کے موقع پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کے ٹکڑے آج کل پوری دنیا میں تحفے کے طور پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں بت پرستی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اللہ کے نبی ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے۔